صدر صاحب نے جناب 9 مارچ کا اعلان تو کر دیا کہ 9 مارچ کو الیکشن ہوں گے، اور اب اس پہ ایک پورے ملک میں بحث جاری ہے۔ کیا صدر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں، وہ آرڈر کر سکتے ہیں، وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل پاور ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بحث ہے جو کہ جس میں وکلاء اور اینکرز اور مختلف ٹی وی چینلز کی ٹرانسمیشن جاری ہے۔ لیکن یہاں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب کے پاس ڈیفینیٹلی قومی اسمبلی کا اگر الیکشن ہونے جا رہا ہو تو وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کا ان کے پاس ایک پرویو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل، اور اس میں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ 2 صوبوں کی اسمبلیوں کا ہے، اور یہاں 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں وہ گورنرز کے پاس چلے گئے ہیں دونوں اسمبلیوں کے، کہ نئے الیکشنز کی ڈیٹ مقرر کرنا یا الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کرنا۔ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ایک مشورہ تو دے سکتے ہیں، کسی کو بھی مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا انتظامی عہدہ نہیں ہے لہٰذا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کام کریں۔ ایگزیکٹو آرڈر پریزیڈنٹ صاحب کے دفتر سے جاری نہیں ہو سکتا، یہ پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ پہ۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ برطانیہ میں ملکہ جو ہیں ان کے اختیارات رسمی طور پہ بہت زیادہ لکھے گئے ہوتے ہیں، اور ان کا کانسٹیٹیوشنل بھی ان ریٹن ہے، لیکن وہاں پہ آج تک جتنے بھی کرائسس پیدا ہوئے، فائنینشیل کرنچ آئے وہاں پہ، اور کئی ایک وزیر اعظم گیا پھر دوسرا وزیر اعظم گیا، اس دوران وہاں پہ سیاسی بحرانوں کے باوجود کبھی بھی ملکہ نے مداخلت نہیں کی یا اپنا کوئی آرڈر جاری نہیں کیا، بیکاز وہ ایک رسمی سربراہ ہیں یونائٹڈ کنگڈم کی۔ اسی طرح یہاں پہ اب ہمارے جو صدر ہیں پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد، وہ ایوان صدر جو ہے وہ ایک ڈاک خانہ بن کے رہ گیا ہے۔ ادھر سے چٹھی آئی، ادھر سے سائن کیے بھیج دیے، یا سائن نہیں کیے تو آپ ریویو کر لیں۔ وہ مشورہ دے سکتے ہیں، وہ ایگزیکٹو آرڈر نہیں دے سکتے۔ اچھا خیر، یہ تو ایک لمبی بحث ہے اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ۔ میں آپ کو یہ ایک خبر دے رہا ہوں یہاں پہ کہ 9 مارچ کو الیکشن نہیں ہونے، 9 اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے، یہ ایک خبر ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو آئینی ہے کہ جی 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اس کا ذکر ہم ذرا بعد میں کریں گے، آئینی حوالوں کا اور عدالتی حوالوں کا۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ حقیقی پہلو ہے، وہ انتظامی پہلو ہے۔ کسی بھی ملک میں الیکشنز کروانے کے لیے 2 چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے آپ کے پاس بجٹ ہونا چاہیے اس الیکشن کو کروانے کے لیے، اور دوسرا اس کی سیکیورٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں تو خاص طور پہ کئی جگہ پہ رینجرز، کئی جگہ پہ آرمی، کئی جگہ پہ پولیس کو، اور کئی حساس پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ایکسٹرا میئرز لیے جاتے ہیں، آرمی بھی ہوتی ہے، پولیس بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سیکیورٹی آپریٹرز ہیں آپ کے، وہ دوسرا پہلو ہوتا ہے۔ پہلا پہلو ہوتا ہے بجٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی طور پہ چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اپنا سٹاف نہیں ہوتا تو وہ صوبے کی انتظامیہ مدد کرتی ہے، محکمہ تعلیم میں سے، اور دوسرے جو محکمے ہیں خاص طور پہ محکمہ تعلیم ہو گیا، اور اس سے تعلیم سے ریلیٹڈ کچھ اور محکمے بھی ہیں جہاں سے وہ اپنا سٹاف لیتے ہیں، اور وہ محکمہ صحت سے بھی لیتے ہیں۔ تو وہ صوبوں کے مرہون منت ہوتا ہے الیکشن کمیشن ان کے سٹاف کی وجہ سے۔ تو سیکیورٹی کی وجہ سے وہ بعض اوقات صوبوں کی جو آئی جیز ہوتے ہیں ان کے مرہون منت ہوتے ہیں، یا پھر رینجرز کے، یا پھر فیڈرل اداروں کے۔ تو یوں اگرچہ الیکشن کمیشن کے پاس انتظامی اختیارات ہوتے ہیں، لیکن وہ براہ راست باس نہیں ہوتے الیکشن کمیشن ان سارے لوگوں کے جن سے انہوں نے کام لینا ہوتا ہے۔ اس میں بھی کچھ دقتیں ہیں جن کو ابھی تک ہمارا سسٹم ریزالو نہیں کر سکا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہاں کسی الیکشن میں یہ ہوا، کسی الیکشن میں یہ ہوا، اور وہ گرے ایریاز ہیں ہماری ڈیموکریسی کے، ہمارے الیکشن کے۔ تو مجھے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور فائنانس منسٹری جو ہے وہ ایک ریفرنس بنا رہے ہیں
جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اگلے فوری انتخابات کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور دوسرا وزارت قانون ایک ریفرنس بنا رہی ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ جناب صوبوں کا اور وفاق کا الیکشن الگ الگ ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی ایسا آرڈر جاری کیا جائے تاکہ اسی سال دونوں الیکشن جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. اور تیسرا جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس ملٹری نہیں ہے ایکسٹرا کہ وہ آپ کو الیکشن میں دیں. رینجرز اور ملٹری کی طرف سے معذرت کی گئی ہے. یہ وہ پس منظر ہے جس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ 9 اپریل کو تو الیکشن نہیں ہونے جا رہا. اب الیکشن کب ہوگا؟ 90 دن کے اندر ہوگا یا 90 دن کے بعد ہوگا؟ اس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. مثلا الیکشن کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن کون ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہے، لگایا ان کو عمران خان نے ہے، لیکن عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ان کی تعیناتی جو تھی وہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ کی گئی تھی، اور نیوٹرلز نے ان کو کہا تھا کہ جناب یہ بہت اچھے ایک کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کو لگائیں اور یہ سارے معاملہ ٹھیک کر دیں گے. لہٰذا عمران خان صاحب سوری کر کے پیچھے ہٹ گئے اور وہ سارا انہوں نے الزام نیوٹرلز پر لگا دیا. تو اگر مان لیا جائے کہ یہ نیوٹرلز کے ہی آدمی ہیں تو پھر جب نیوٹرلز چاہیں گے تب یہ الیکشن ہوگا. اور نیوٹرلز نے شیخ رشید کو بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے دونوں الیکشن اکٹھے کروانے ہیں اور اکتوبر کے بعد کروانے ہیں، اور انہوں نے پرویز الائی کو بھی کہہ دیا تھا جب وہ ملنے گئے تھے کہ بھائی صاحب الیکشن اکٹھے ہوں گے. تو اب یہ الیکشن کیسے آگے جائیں گے جبکہ آئین تو آپ کا کہہ رہا ہے 90 دن میں؟ ہم اب آئینی پہلو دیکھ لیتے ہیں. آلریڈی عمران خان صاحب جو ہے جلدی الیکشن کروانے کے لیے وہ جو ایوان صدر کا استعمال تو انہوں نے بعد میں شروع کیا، پہلے وہ لاہور ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے. لاہور ہائی کورٹ میں سے جو بھی فیصلہ آئے گا اگر عمران خان صاحب کے حق میں آئے گا تب بھی متاثرہ فریق جو ہیں وہ سپریم کورٹ جائیں گے، اور اگر عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق نہ فیصلہ آیا تو پھر بھی وہ چلے جائیں گے سپریم کورٹ. لہٰذا معاملہ جائے گا سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ ہو یا الیکشن کمیشن ہو یا پارلیمنٹ ہو، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ملک میں نیوٹرلز جب چاہتے ہیں تو وہ پارلیمنٹس بھی اپنی مرضی کا بل پاس کروا لیتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں تو وہ الیکشن کمیشن تو خیر ان سے بھی فیصلہ کروا سکتے ہیں اپنا. اور وہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ماضی میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے وہ فیصلے بھی کرواتے رہے. تو نیوٹرلز کا یہ پریشر آ جائے گا پھر سپریم کورٹ پر کہ آپ اس طرح کا کوئی متفقہ فیصلہ دیں جس سے ہماری اکانومی، ہماری سیکیورٹی، ہمارے آپریٹرز اور جو ہمارا ایک روایت ہے الیکشن کروانے کی کہ دونوں الیکشن ساتھ ساتھ ہوں، اس لیے آپ ان الیکشنز کو نتھی کر دیں قومی اسمبلی کے ساتھ. اور پھر سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ کوشش کریں کہ وقت سے پہلے کروا دیں، لیکن سپریم کورٹ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا وزیر اعظم کو یا پارلیمنٹ کو. تو الیکشن بہرحال پھر چلا جائے گا میاں شہباز شریف کی کابینہ اور میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف اور آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی مرضی کے مطابق کہ کب ہونا ہے. اگر سپریم کورٹ سے اس طرح کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں ہی ہوں گے، کیونکہ جب جون میں انہوں نے بجٹ دینا پی ڈی ایم نے تو اس سے تو چیخیں نکل جانی. عمران خان صاحب جلدی الیکشن اسی لیے چاہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت کافی زیادہ ان پاپولر ہے، مہنگائی ہے ملک میں، اور ان کا نیریٹو بھی بک رہا ہے. اگرچہ وہ امریکہ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ان کا خیال ہے کہ نیچے زمین ہموار ہے. ابھی اگر الیکشن ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر آفس میں دوبارہ سے ریٹرن ہو جائیں گے. یہ وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی الیکشن چاہتے ہیں. اور دوسری طرف پی ڈی ایم چونکہ مہنگائی کر رہی ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے عمران خان کا توڑا ہوا معاہدہ نیا بحال کیا ہے، اور ان کو یہ ہے کہ جتنی سیٹیں ان کی توقع ہے وہ شاید وہ نہ مل سکیں ان کو، لہٰذا وہ الیکشن کو آگے لے جانا چاہتی ہیں. آگے لے جا کر بھی پی ڈی ایم کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا
یا عمران خان صاحب کو نقصان ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا. لیکن اس وقت بہرحال میں جیسے پہلے کہا کہ الیکشن پریزیڈنٹ صاحب کی مرضی کے مطابق 9 اپریل کو تو بالکل ہونے نہیں جا رہے.